السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب صلوات نعرہ تکبیر ہاں ذرا اور بھی آہستہ آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات سب سے پہلے میں دعا گو ہوں جس قدر
صاحبان اسلام و ایمان، اس ذکر محمد و آل محمد میں اپنے اپنے خلوص نیت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ خلاق عالم اسی ذکر کے توسل سے ان کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بے اولاد بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اولاد کی دعا کے لیے مجھ سے ارشاد کیا ہے، صدقہ اسی گھرانے کا خلاق عالم انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جہاں میں بٹھایا گیا تھا صاحب خانہ محمد اشرف سجاد صاحب اور محمد آصف سجاد صاحب، خلاق عالم انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں، رحمت للعالمین کے دسترخوان رحمت کے صدقے میں خلاق عالم انہیں صاحب رزق بابرکت اور پر رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر صبح سے لے کر اس وقت تک ہمارے رینالہ خرد اور اس علاقے کے جو افراد انتظامیہ انتظام کے امور کو انتہائی طور پر آسان طریقے سے اپنی عبادت اور فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، خدا ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ واگا بارڈر پر یا ہمارے آرمی کے پاک آرمی کے شیر دل نوجوان، یا ہماری پولیس کے فرش شناس نوجوان، یا باقی شہدائے ملت جعفریہ جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حکومت پاکستان میں اور بالخصوص ہماری حکومت پنجاب نے اشرف محرم الحرام کے دوران انتظامی امور کے تحت جو عملی قدم اٹھایا ہے، اس تدبیر سے جو امن عامہ قائم رہی ہے، ہم آئندہ کے لیے بھی اب سے لے کر باقی عزاداری کے ایام تک یہی توقع اپنی حکومت سے بھی وابستہ رکھتے ہیں اور رب العالمین سے بھی بدفعل محمد و آل محمد ہر قسم کے امن کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرا بھائی، میرا عزیز محترم جناب زاہد حسین صاحب جو جاپان سے یہاں صرف اسی ایک مجلس کی خاطر تشریف لاتے ہیں، اس کا یہ جذبہ عشق مودت و محبت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سب مل کر اس کے حق میں دعا کریں کہ خدا اسے صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے۔ یعنی آپ حیران ہوں کہ یہ سن کر کہ میں نے جب ان سے کہا بھائی جب اس طرح ٹائم نہیں تھا تو آپ مجھے رہنے دیتے، کہنے لگے گلفام صاحب کم از کم مولا کی بارگاہ میں جو فہرست جائے گی اس میں یہ نام تو آئے گا کہ فلاں فلاں ذاکر ذکر کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ درود پڑھیے گا سلام۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی سے بات اور بھی پڑھ دیں، سلام۔ مودت محمد و آل محمد کے سائے میں، فکرہ پھر بھی یہ بچہ سائڈ پہ اٹھا دیں، اسے ادھر سائڈ پہ کر دیں، ہاں میرا بیٹا سائڈ پہ شاباش شاباش۔ مودت آج ایک قدم آگے آ جائے، مودت محمد آل محمد کے سائے میں زندگی کے گزرنے والے
ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 13 کی، سورہ الرعد کی آیت نمبر 29 کی 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، اس آیت میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان اسلام و ایمان پر اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، اسی لیے میں نے بچہ ذرا پیچھے کیا تھا تاکہ آپ میری بات آسانی سے دے سکیں۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان اسلام و ایمان پر اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ روز روشن کی طرح اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اے امت مصطفی، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے اللہ کی نگاہ میں صاحب طوبیٰ کون کون ہے۔ جو فرمائی صاحب بچوں بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ بات مشکل ہو، لیکن مجھے خوشی ہے آج رینالہ میں، وہ میں پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس وقت مجھے روحانی اور ایمانی مسرت حاصل ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ میرے اس وقت کے اجتماع میں تقریباً 95% نوجوانوں کا اجتماع ہے۔ خدا آپ کی زندگانیاں دراز فرمائے، آپ ہمارے حال کے اور مستقبل کے معمار ہیں۔ جو جیتے رہو میرا بیٹا، سلامتی ہو، جو منبر سے دیا جاتا ہے ہم دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کر یا اپنے اپنے کاروباری مراکز پر بیٹھ کر آپ وکالت محمد و آل محمد کا حق ادا کرتے ہوئے وہ حقائق بیان کرتے ہیں جو آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یعنی جنہیں ہم نہیں سنا سکتے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ یہ فریضہ آپ انجام دیتے ہیں، آپ انہیں جا کے سناتے ہیں، تو چونکہ آج آپ کے سامنے وقت ہے کہ اس میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ الذین، وہ لوگ، بیٹا جی آرام سے بیٹھنا ہے، الذین، وہ لوگ، آمن، جو صاحب ایمان ہیں۔ اب یہ ہے ترجمہ، یعنی کے بعد تشریح کے لیے فکرہ میرا ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، آمن، جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جن کا ایمان رسول دو جہان اور کل ایمان کے سائے میں ہے۔ نہیں، کچھ بچے نہیں بول سکے، ان کی سمجھ سے بالا تر ہو گئی ہے بات، اسی لیے کہتا ہوں ذرا آپ آگے بیٹھ کر۔ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا، یعنی اب فکر یہ میرے ہیں، یعنی جن کا ایمان رسول دو جہان اور کل ایمان کے سائے میں ہے۔
اور جن کے دامن عمل میں اعمال صالحہ ہے۔ اب بچوں جو میٹرک پاس ہو یا تو وہ بات لے سکو گے، یا جو آغوش مادر سے مجلس سے سننے کے عادی ہو وہ بات لے سکو گے۔ باقی مشکل ہے کہ بات سمجھ میں آئے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کے دامن عمل میں عمل صالح ہے، معلوم ہوا عمل اور ہے، عمل صالح اور ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایک ہے صرف عمل اور ایک ہے عمل صالح۔ عمل اور ہے، عمل صالح اور ہے۔ جلدی جلدی اگر سمجھ سکو تو یہی سمجھاتا چلوں تاکہ بحث کے میدان میں نہ اتر سکوں۔ مسجد بنانا سب سے بڑا عمل ہے نا؟ عمل نیکی کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ مسجد بنانا۔ لیکن یہ مسجد بنانا ایک صرف عمل ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، عام بچے پھر نہیں ساتھ دیں گے۔ خود مسجد بنانا ایک عمل ہے۔ او بیٹا بیٹا دیکھنا میری طرف ہے، مسجد بنانا ایک صرف عمل ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ جب مسجد عمل صالح کے اعتبار سے ہوگی تو وہاں نبی بھی نماز پڑھیں گے، وہاں ائمہ بھی نماز پڑھیں گے، وہاں مومن بھی نماز پڑھیں گے، وہاں اولیاء اوصیاء بھی نماز پڑھیں گے۔ فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اور جہاں مسجد بنانے میں عمل صالح کا دخل نہیں ہوگا وہاں اللہ فرما دے گا محمد وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اس مسجد میں کھڑے ہو کے کبھی نماز نہ پڑھ۔ تو ایک ہے صرف عمل اور ایک ہے عمل صالح۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کے دامن عمل میں عمل صالح ہے، توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے، وحسن مآب، اور میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا بہتر سے بہتر انجام ہے، آخر ہے، ٹھکانہ ہے۔ بس آج کی 5-10 کی فضائل کی گفتگو میں، 5-10 منٹ کی فضائل کی گفتگو میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ توبہ کیا ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے کہ ان کے لیے توبہ ہے، تو خود یہ توبہ کیا ہے؟ اب میں کچھ تفسیروں کے نام لے رہا ہوں۔ پہل میں اپنے بڑے بھائیوں کی مشہور تفسیروں میں سے ایک تفسیر کا نام لے رہا ہوں، تفسیر مظہری۔ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور اس تفسیر مظہری کی جو اردو میں ہے اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ اسی طرح ازالت الخفا، یہ ایک کتاب ہے حضرت شاہ اسماعیل محدث دہلوی کی، اس میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ بغوی جو ہمارے بڑے بھائیوں کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر میں بھی ہے۔ اور ایک لفظ پہلے اور دے کے پھر ادھر آتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 10، عربی میں۔ ہمارے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے کہ 89 آیات میں لفظ آمنو ہے۔ پھر قرآن کی جو آیات ہیں ان آیات میں سے 89 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ آمنو ہے۔ رسول پاک کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں ہمارے تمام اسلامی فرقوں کے بھائی
حبر الامت کہتے ہیں، یعنی امت مصطفی کا سب سے بڑا عالم۔ انہوں نے سوال کیا رسول سے، کتاب کا نام کنز الامات جلد نمبر 10، کہ یا رسول اللہ نے جو قرآن میں بار بار آمنو فرمایا ہے، آمنو آمنو آمنو، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ جو اللہ بار بار آمنو فرما رہا ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا اللہ بار بار آمنو فرما کر علی کی فضیلت منوا رہا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ مولا وہ کیسے؟ تو رسول پاک نے جواب دیا جن جن آیات میں لفظ آمنو ہے، جتنے مومن گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا قیامت تک گزرتے رہیں گے، علیٌ سیدہم و امیر المومنین، ان سب گزرنے والے اور گزرتے ہوئے اور آنے والے مومنین کا سردار اور امیر المومنین کل بھی علی تھا، آج بھی۔ اچھا جو تھکے تھکے بیٹھے ہو نا وہ نعرہ نہ لگاؤ، جو علی پہ احسان کر رہے ہو نا کہ یاد سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، احباب بھی، جو نعرہ لگاتے ہوئے شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یا علی ہمارا آپ پر بڑا احسان ہے کہ ہم صبح 9 بجے سے بیٹھ کر اس وقت تک آپ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ یہ آپ کا علی پہ احسان نہیں ہے، یہ علی کا آپ پہ احسان ہے کہ اس نے آپ کی زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا۔ اور دیکھیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو میرا فریضہ ہے، پتہ نہیں آج میں نے کیا پڑھنا تھا، کتنا پڑھنا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں پڑھ رہا۔ انٹرنیٹ پر آج کل جو ہم پر باقی اعتراضات ہو رہے ہیں، ان میں سے 2 مین اعتراض جوانوں کے سامنے ہیں جو انٹرنیٹ دیکھنے کے عادی ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا اعتراض ہم پر یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ حضرات علی کو اللہ بناتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، نقل کفر نماشت علی کو اللہ مانتے ہیں۔ آج اس علاقے کا بہت بڑا اجتماع اہل شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کا پھاٹے مارتا ہوا سمندر میرے سامنے موجود ہے۔ میں مکتب تشیع کا ایک خطیب ہونے کے ناطے سے آج اس مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس کے بھی ذہن میں یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے شیعہ سنی میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملاتے ہیں یا اللہ بناتے ہیں، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، بیت اللہ کی قسم،